والد محترم امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر جو خود بھی صحابیہ تھیں حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں چوتھے نمبر پر شامل وہ خوش نصیب خاتون حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سلسلہ نسب یوں کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر ابن خطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن ربح بن عبداللہ بن قرد بن رضح بن عدی بن لوئی بن صبر بن مالک۔ پیدائش اور دائرہ اسلام میں شمولیت۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل مکے میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ اپنے والد محترم، والدہ ماجدہ اور اپنے پہلے شوہر خنیس رضی تعالیٰ عنہ بن حذافہ جو خاندان بنو سہم سے تھے ساتھ ہی مشرف با اسلام ہو گئیں۔ ہجرت۔ کفار مکہ نے جب مسلمانوں پر مظالم ڈھانے شروع کیے اور ہجرت کا جب حکم آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پہلے شوہر کے ہمراہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئیں۔ کفار کے مقابلے میں جو پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی، حضرت خنیس رضی تعالیٰ عنہ بھی اس میں شانہ بشانہ شامل تھے۔ حق اور اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے بے تحاشا زخم کھائے اور واپس آ کر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ نکاح ثانی۔ عدت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر لاحق ہوئی۔ اسی زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئی تھی تو حضرت عمر سب سے پہلے ان کے پاس گئے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی خواہش کی مگر چند یوم غور کرنے کے بعد انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب حضرت عمر نے مایوس ہو کر حضرت ابو بکر سے بھی اپنی مراد ظاہر کی، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس خاموشی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رنجیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد خود سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش کی۔ نکاح مبارک ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے ملے اور کہا، جب تم نے مجھ سے نکاح کی خواہش کی تو میں خاموش رہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی اور میں تمہیں بتا دیتا تو ان کا راز فاش کر دیتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے نکاح کا قصد نہ ہوتا تو میں اس کے لیے آمادہ تھا۔ صحیح بخاری۔ فیض اور حسن کمال۔ آپ رضی اللہ عنہ حصول علم سے گہرا شوق رکھتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے 40 حدیثیں منقول ہیں جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب بدر اور حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت حفصہ نے اعتراض کیا کہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے تم میں سے ہر شخص وارد جہنم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن یہ بھی تو ہے۔ ترجمہ، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانوں میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ مزاج، طبیعت و اخلاق۔ آپ اخلاق میں صائم النہار تھیں۔ ابن سعد میں ان کے اخلاق کے متعلق ہے، وہ یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ صائم النہار اور قائم اللیل ہیں۔ دوسری روایت سے ثابت ہے آپ انتقال کے وقت تک صائم رہیں۔ آپ اختلاف سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ آپ کے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ اپنے والد محترم کی طرح آپ بھی نڈر تھیں۔ حق بات اور دل میں آئے خیالات کا اظہار کرنے سے ذرا نہ ہچکچاتی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی دو بدو گفتگو کیا کرتی اور کبھی برابر کا جواب بھی دے دیا کرتی تھی۔ واقعہ تحریم: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی زوجہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، جو تقرب نبوی میں سب سے آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تر تھے۔ اسی بنا پر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ بھی دیگر ازواج کے مقابلے میں باہم ایک تھیں۔ واقعہ تحریم جو 9 ہجری کو پیش آیا، اسی قسم کے اتفاق کا نتیجہ تھا۔ وفات: حضرت امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں ایک روایت کے مطابق حضرت حفصہ شعبان 65 ہجری جس میں اختلاف ہے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق جمادی الاول 41 ہجری میں انتقال کر گئیں۔ وقت رخصت: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر وصیت کی اور غابہ میں جو جائیداد تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں دے گئے تھے، ان سب کو صدقہ کر دیا۔ مروان جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا، نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے حقیقی بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادوں عاصم، سالم، عبداللہ، حمزہ نے انہیں لحد مبارک میں اتارا۔ تحریر: فرزانہ خورشید۔